بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے، ٹہنی کیوں تھی اداس۔ اس سبق میں دو باتیں، نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، نمبر 2 پڑھنے آئی مزید جانے۔ پڑھنے سے پہلے اس میں پہلی بات ہے، سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں اور ان کے نام یہ ہے: موسم گرما، موسم خزاں، موسم سرما اور موسم بہار۔ موسم سرما کے 2 پھلوں کے نام بتائیں۔ موسم سرما کے 2 پھلوں کے نام یہ ہے: نمبر 1 مالٹا، نمبر 2 امرود۔ آئے مزید جانیں۔ موسم خزاں کو پتجھڑ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا موسم ہوتا ہے جس میں ہر چیز کی پتیاں جڑتی ہے اور وہ درخت وغیرہ اس سے صاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے، اسے انٹارکٹیکا کہتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں سبق کے بارے میں۔ ٹہنی کیوں تھی اداس، اس میں سب سے پہلی بات ہے خاص الفاظ۔ ننھے منھے کا معنی ہے چھوٹے موٹے۔ ٹہنی شاخ، انگیٹھی وہ خاص چیز جو گھر میں رکھ کر جس میں لوگ آگ جلاتے ہیں۔ جھونکا لہر، شدت، سختی، حرارت، گرمی۔ میں ایک ننھی منھی ٹہنی ہوں، یعنی میں ایک چھوٹی موٹی ٹہنی ہوں۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے ہر طرف سبز نظر آ رہا تھا۔ میں ایک باغ میں تھی، وہاں رنگ برنگ کے پھول تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، میرے پہلو میں ننھے منھے پتے اگے ہوئے تھے۔ ٹہنی ہوا میں چھو کر گزرتی تو ہم سب خوشی سے تالیاں بجانے لگتے۔ ہنسی خوشی وقت گزر رہا تھا اور ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ بہار کا موسم تھا۔ اس موسم میں نئے پتے اگتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں۔ یعنی اس سبق کو آپ وہ بھی سمجھیے آپ بیتی، یعنی کسی چیز اپنی حالت خود اپنی زبان سے بیان کرے، یعنی اپنی کہانی اپنی زبانی۔ تو اس سبق میں ایک ننھی ٹہنی اپنی کہانی سنا رہی ہے۔ ایک دن اچانک مجھے بہت گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے منھے سے پتے سے پوچھا، منو کیا تمہیں بھی گرمی لگ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میرے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں، یعنی مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے۔ یہ گرمی کا موسم تھا۔ اس موسم میں سورج کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی سورج کی جو گرمائش ہے، تپش ہے، وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے گرمی بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کھلی فضا میں درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، لوگ بار بار ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ میں گرمی کے موسم میں تھوڑی اداس ہو گئی۔ خیر رفتہ رفتہ معنی آہستہ آہستہ گرمی کی شدت کم ہونے لگی۔ مجھے فرحت کا احساس ہوا۔ فرحت معنی خوشی، یعنی مجھے خوشی محسوس ہو گئی کہ چلو گرمی تھوڑی سی کم ہو گئی۔ لیکن ابھی میں پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ عجیب یعنی انوکھی بات ہو گئی۔ اچانک پھول مرجھانے لگے اور سب پتوں کے رنگ بدلنے لگے۔ کچھ پتے سوکھ کر جھڑنے لگے۔ ایک دن درخت کا آخری پتا بھی جھڑ کے زمین پہ گر گیا۔ یوں میں پتوں سے خالی ہو گئی۔ تنے نے بتایا کہ یہ خزاں کا موسم ہے۔ اس موسم میں سب پتے اور پھول مرجھا کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن گزرے اور بہت ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ مجھے تنے کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اب سردی کا موسم آ گیا ہے۔ اس موسم میں لوگ گرم کپڑے، سویٹر اور کوٹ پہنتے ہیں۔ رات کو لحاف اور کمبل اوڑھ کر سوتے ہیں۔ کمروں میں انگیٹھی یا ہیٹر جلاتے ہیں، یعنی
ایسی چیز جلاتے ہیں جس سے کمرے میں گرمی محسوس ہو اور جو سردی ہے اس کو تھوڑا دور کیا جا سکے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی اور اداس تھی، اداس معنی پریشان تھی۔ ایک دن ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس نے میری اداسی کا سبب پوچھا۔ میں نے بتایا، بدلتے موسموں نے مجھے پریشان کر دیا، میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں۔ جھونکے نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، موسموں کے الٹ پھیر یعنی موسموں کی تبدیلی، موسموں کا تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، اور موسموں میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے لیے ہر قسم کے موسم، اسی طرح ہر جاندار ہر چیز کے لیے ہر قسم کی موسم چاہیے ہوتی ہے۔ مختلف موسم مختلف قسم کے پھل، سبزی اور فصلیں اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ رنگ رنگ کے موسموں سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق اتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی، یعنی ان کو تھکاوٹ اور وہ پریشان نہیں ہو جاتے، بلکہ ہر موسم کو الگ الگ انجوائے کرتے ہیں اور اسے مزہ لیتے ہیں۔ ہوا کی بات میری سمجھ میں آ گئی، میری اداسی ختم ہو گئی اور میں نے ایک سے زیادہ موسم بنانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پڑھنے کے دوران میں کس موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ موسم سرما میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ننھے ٹہنی نے جب آنکھیں کھولی تو اس نے کیا دیکھا؟ ننھی ٹہنی نے جب آنکھیں کھولی تو اس نے آس پاس پتے دیکھے، آس پاس جڑی بوٹیاں دیکھی، اسی طرح ان کے جس درخت میں یہ ٹہنی تھی وہاں پر بھی بہت سارے پتے وغیرہ موجود تھے، یعنی ہر طرف سرسبز و شادابی تھی۔ اس سبق میں یہ بات ہے کہ اس میں چاروں موسموں کو سمجھایا گیا ہے، اور وہ بھی ایک بہترین مثال کے ذریعے سے، تاکہ چار موسم سمجھ میں بھی آ جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت پوشیدہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ سب سے آخری بات ہم نے جانا، یعنی یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آ گئی، وہ بنیادی طور پر سال میں 4 موسم ہوتے ہیں: موسم گرما، موسم خزاں، موسم سرما، موسم بہار۔ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک سبق مکمل ہو گیا۔ سبق میں کوئی مشکل بات ہو، کئی بار بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔